پاکستان کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات ہیں، غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم کو یقین دہانی، شہزادہ محمد بن سلمان کا شہباز شریف کو فون، منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کو سرکاری دورے کی دعوت، کہا سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور گہرے برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ پاکستانی عوام سعودی شاہی مہمانوں کے پرتپاک استقبال کے منتظر ہیں۔ پاکستان بحرین سے مضبوط دفاعی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ سے ملاقات میں گفتگو۔ سپہ سالار کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے، خطے میں امن و استحکام کو فروغ میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ ISPR کے مطابق کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا، پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو بھی تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ایک اور قرارداد منظور۔ پاکستان نے OIC کی جانب سے جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بولے، عالمی برادری اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کا سب سے بڑا ثبوت غزہ پر اسرائیلی حملہ ہے۔ قرارداد میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل درندگی کی تمام حدیں پار کر گیا، غزہ میں ایک بار پھر امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بمباری، 80 سے زائد شہید، سینکڑوں زخمی، 24 گھنٹوں میں 129 شہادتیں۔ 7 اکتوبر سے جاری جارحیت میں شہادتوں کی تعداد 31,341 ہو گئی۔ نیتن یاہو کی پھر ڈھٹائی، رفح کو تہس نہس کرنے کی دھمکی، کہا کوئی دباؤ قبول نہیں۔ جرمنی میں جنونی شخص کا پاکستانی فیملی پر چاقو سے حملہ، 58 سالہ فہیم الدین جاں بحق، اہلیہ اور ایک بیٹی شدید زخمی۔ جسد خاکی اتوار کو کراچی لایا جائے گا۔ خوشحال اور محفوظ پاکستان کے لیے مل کر کام کریں گے، سیاسی اور عسکری قیادت پرعزم۔ عروج پاکستان کا مقدر ہے، مسلح افواج کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت آپریشنل تیاریوں کے لیے تمام وسائل فراہم کرے گی، وزیر اعظم کا وعدہ۔ چیلنجز سے نمٹنے میں حکومت کی مدد کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی یقین دہانی، شہباز شریف اور کابینہ ارکان کا GHQ کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا، یادگار شہداء پر حاضری۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 77 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی نئی قیمت 285 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ کا نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق آج سے 31 مارچ تک ہوگا۔ IMF کا NFC پر نظر ثانی کا مطالبہ مسترد، صوبوں کا حصہ کم نہیں کر سکتے، آئین پاکستان سے متصادم کوئی تجویز قبول نہیں۔ حکومت کا عالمی مالیاتی فنڈنگ کو جواب، متبادل ذرائع سے محصولات بہتر بنانے کی یقین دہانی۔ ٹیکس سسٹم کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے مالیاتی ادارے کی شرط منظور، مشاورتی کمپنی سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات پر بھی لائے عمل طے ہو سکتا ہے۔ جعلی نوٹوں کی روک تھام کے لیے حکومت کا پلاسٹک کرنسی لانے کا منصوبہ۔ کراچی کے علاقے گزری کے فلیٹ سے چینی شہری کی لاش برآمد، تعفن پھیلنے پر علاقہ مکینوں نے پولیس کو آگاہ کیا۔ حکام کا کہنا ہے ابتدائی طور پر چینی شہری کی موت طبی معلوم ہوتی ہے، حتمی تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ کراچی میں ماہ سیام میں بھی ڈاکو کی یلغار، واٹر پمپ چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے 2 واقعات، نوجوان عبدالحی اور عظما زخمی۔ عیسیٰ نگری کے قریب بھی ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 2 مکینکس کو زخمی کر دیا۔ اورنگی اسلامیہ کالونی میں رینجرز اور پولیس کی کارروائی، 3 ڈاکو گرفتار۔ لیاری میں بھی پولیس نے مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو دھر لیا۔
نیو کراچی سے بھی مقابلے کے بعد زخمی ملزم پکڑا گیا۔ سعید آباد پولیس کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی، لاکھوں روپے کا نان کسٹم پیڈ سامان برآمد، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔